بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمد للہ آج ہم نے نماز تراویح میں 18واں پارہ سماعت فرمایا ہے۔ ہم مختصراً اس کا خلاصہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں جو ہم نے مکمل سماعت فرمائی ہیں۔ پہلی سورۃ المومنون اور دوسری سورۃ نور ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے اور مومنوں کا تعارف کروایا ہے کہ مومن کون ہے اور کون سے مومن کامیاب ہیں۔ آغاز میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کیا ہے کہ نماز کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز کو ادا کرنا، پڑھنا، اطمینان، سکون اور حضور قلب کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کو میں دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پورے جو خشوع و خضوع سے مراد جتنے اراکین نماز میں ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، اس کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہے۔ اور جو جلدی جلدی نماز آیا اور حدیث میں آتا ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، جلدی جلدی 2-3 رکعت پڑھی اور آیا اور چلا گیا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بیٹھے، ایک صحابی آئے اور آ کر جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز نہیں ہے۔ وہ دوبارہ گیا، 3 دفعہ اس نے اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، بتائیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب بھی نماز پڑھنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، یہاں تک کہ تمہارے اعضاء واپس لوٹ آئے۔ ایک سجدہ کیا ہے، بیٹھنا ہے جب تک کہ تمہارے اعضاء اپنی اصل حالت میں نہ آ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح رکوع میں گئے ہو تو مکمل تمہارے اعضاء اپنی جگہ پر آ گئے، پھر تم نے اٹھنا ہے رکوع سے۔ تو پوری نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کی جو کامیاب مومن ہے پہلی صفت یہ بتائی ہے کہ جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آج ہماری نمازوں میں سے یہ خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو بہت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلی جو مومنوں کی صفت بیان کی ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو چیزوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں اکثریت خاص طور پہ نوجوان نسل لغویات کے اندر پڑ چکی ہے، خاص طور پہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ وار جو ہے جو کافروں کا ہتھیار تھا ہمارے اوپر حملہ تھا، اس کے اندر ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ اور لغویات، فیس بک پہ سارا دن بیٹھے رہنا، روزہ رکھا ہوا ہے سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہنا، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے، نہ دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، نہ ذکر ہے، نہ کوئی اور، تو سارا دن ایک ہی کام میں لگے رہنا۔
ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں، ویڈیوز دیکھی جا رہے ہیں، تو یہ لغویات ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، یہ مومن کامیاب ہے۔ تیسری جو صفت اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ اصل میں ہے پاک کرنا مال کو۔ کون سا مال؟ جو بھی اللہ نے دیا ہے، ہماری جان یہ بھی مال ہے، اولاد ہے۔ تو صرف زکوٰۃ سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان میں وہ نصاب کو پہنچ گیا، وہ ایک زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے، وہ شرعی زکوٰۃ ہے کہ مال 7.5 تولے سونا ہے تو وہ نصاب کو پہنچ گئی، اس میں سے زکوٰۃ دے دیں تو آپ کا وہ مال پاک۔ اسی طرح ساری چیزیں اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جو جسم ہے اس کا بھی صدقہ ادا کرو جب صبح ہو روزانہ۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم اپنے جسم کا صدقہ کیسے دے سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارے اعضاء کا صدقہ یہ ہے کہ تم صبح اٹھو اور 2 رکعت تم پڑھ لیتے ہو، اشراق کی 2 نفل پڑھ لیتے ہو، تو وہ تمہارے اعضاء کا صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز کا صدقہ ہے، ہر چیز کو پاک کرنا ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا، تو یہ بھی اس کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ صرف اپنے مال میں سے مخصوص حصہ نکال دینا ہی زکوٰۃ نہیں ہے، تو زکوٰۃ بہت وسیع المفہوم ہے۔ تو لہٰذا تیسری صفت مومنوں کی یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور چوتھی صفت یہ ہے مومنوں کی جو کامیاب ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے وہ اپنی شرمگاہ کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں، جو حلال طریقہ ہے نکاح کرتے ہیں، ان بیویوں سے میلاپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، شہوت رانی نہیں کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو اپنی شرمگاہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا آپ نے فرمائی؟ ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اور ایک شرمگاہ۔ جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ان دونوں چیزوں کو وہاں پر استعمال کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہی بتایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو اس کے سوا جو چاہے وہ حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے، کیا جو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، بدکاری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کسی کی ماں بہن بیوی کو تاڑتا ہے، تو یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس سے بہت غلط کام ہو جاتے ہیں تو میرے سے چھوٹ نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، کہا کہ اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو برداشت کرے گا؟ تیری بیوی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کرتا ہے؟ تو اس نے وہ توبہ کر لی اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ تو اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھی ہیں ان سے تجاوز مومن نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم، اور وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ نے امانت دی ہے۔ تو امانت بھی بہت وسیع المفہوم ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھوا دیے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے من معن اسے لٹا دیتے ہیں، یہ امانت کی حفاظت ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی امانت قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس قرآن جو امانت ہے زمین و آسمان پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو پکڑنے سے، لینے سے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا، تو امت محمدیہ نے اسے قبول کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئے۔ تو لہٰذا یہ بھی قرآن بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہماری زندگی بھی امانت ہے اللہ کی۔ امانت کہتے ہیں ایسی چیز
جو کسی کی ملکیت میں ہو اور وہ دوسرے کے پاس آ جائے کچھ وقت کے لیے کہ آپ اس کو رکھیں اور جب میں چاہوں تو مجھے یہ واپس کر دیں. تو زندگی ہماری کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. تو لہٰذا اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. تو یہ آنکھیں اللہ کی ہمارے پاس امانت ہیں، جب اللہ چاہے اس کی بینائی کو لے جائے. اسی طرح ہر چیز یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. تو لہٰذا ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ویسے ہی لٹانا ہے، ان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. تو آگے ساتھ میں جو صفت اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی جو کامیاب ہیں وہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. شروع والی بھی صفت اللہ نے فرمایا نماز، اور آخری بھی اللہ نے فرمایا نماز ہے جو نمازوں کی حفاظت. پہلے بتایا خشوع و خضوع کے ساتھ، اور دوسرا حفاظت. تو حفاظت کیا ہے؟ ان کو خراب نہیں کرنا. پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب نماز کی حفاظت کیا؟ ہم نے ادھر سے نماز پڑھی اور باہر جا کر پھر غلط کام کرنا شروع کر دیا تو نماز تو ضائع ہوگی، نماز کا تو فائدہ نہ ہوا، کیونکہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے کہ اس کو خراب نہیں کرنا ہے. نماز پڑھ کے نکلے باہر جا کر ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط کام نہیں کرنا. یہ ہے ایک تو حفاظت. دوسرا حفاظت یہ ہے کہ ہم اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والصلاۃ الوسطیٰ، نماز درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اور وہ درمیانی نماز کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے، کہ اس کی پابندی کی جائے. تو لہٰذا ایک معنی یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ وقت میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کے وقت پر اس نماز کو ادا کرنا، یہ بھی نماز کی حفاظت ہے. تو سارا مفہوم اس کے اندر ہے. نماز کی حفاظت ہم نے کیا، کیسے؟ نماز کی پابندی سے پڑھنا بھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد غلط کاموں سے رکنا بھی ہے، اور نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا بھی کرنا ہے. یہ ہے اس کی حفاظت. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، جن کے اندر یہ 7-8 نشانیاں ہوں گی، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کوئی انہیں نکالے گا نہیں. تو لہٰذا ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اللہ کی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی، ہمارا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس پر عطا، اور ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے. تو سورت کے آغاز میں کتنی خوبصورت باتیں اور کتنی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمیں، ان صفات کو اپنانے کی توفیق دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو پیدائش کے مراحل ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے. اور کیسی مٹی؟ جو پیچھے ہم نے سورت میں پڑھا، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کھنکھنتی ہوئی سیاہ مٹی سے، چکنی مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اب مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. شیطان کا مکالمہ ہوا نا، یا اللہ تو نے تو اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے مٹی نیچے کو، لہٰذا میں بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اصل انسان کی تخلیق تھی وہ مٹی سے پیدا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو سلسلہ چلایا وہ پانی سے، نطفے سے. اللہ فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر نطفہ بنا کر ایک مقررہ وقت تک ماں کے پیٹ میں اسے محفوظ کر دیا، محفوظ جگہ. وہ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ فی قرار مکین، ماں کا پیٹ ہے. پھر اللہ کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نطفہ کو علقہ، ایک گوشت کا جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، وہ خون بن جاتا ہے. پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر وہ جمع ہوا خون ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ بناتا ہے. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم آخری جو سٹیج ہے کہ ایک پوری تصویر بنا دیتے ہیں، ایک بچے کی شکل کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. فخلقنا
فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا ہی بابرکت ہے، کتنا ہی بہترین ہے اللہ جو خوبصورت پیدا کرنے والا ہے، بہترین پیدا کرنے والا، احسن الخالقین، بہترین تخلیق. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا، خوبصورت بنایا ہے. کتنے تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات. جانور دیکھیں 4 پاؤں والے ہیں، جھک کر چلتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کھڑا ہوا کہ وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے. کتنی خوبصورت ہے. آپ دیکھیں رینگنے والے جانور ہیں، پروں والے جانور ہیں، اڑنے والے ہیں، چوپائے ہیں جو چاروں ٹانگوں پر چلنے والے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت کتنی خوبصورت بنائی ہے. اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان کتنے خوبصورت ہے، ہاتھ، زبان، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت گویائی اور ایسی چیز کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. کتنی چیزیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کی چیزیں کتنی خوبصورت ہیں، رنگا رنگ کے میوے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت ہی خوبصورت اس کو پیدا کیا. پھر اللہ کہتا ہے یہ تو ہم نے تمہارا پورا نقشہ بنایا. کیسے کیسے کہ انسان تو غور کر، اور پھر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اچھا انسان نہیں بنتا ہے. اتنا خوبصورت تمہیں بنایا گیا اور پھر تمہارے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہوتی. تو فرمایا کامیاب مومن وہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی صفات کو اپنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر میں نے تمہیں موت بھی دینی ہے. ساتھ اللہ نے موت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ تم نے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں بنا دیا ہے تو پھر تمہارا واپس بھی آنا ہے، مرنے پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع کے آغاز میں انسان کی تخلیق، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اور پھر موت کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اللہ کے دی ہوئی اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آسمان سے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، پھر ہم نے آسمان سے چیزیں صحیح صحیح اندازے سے پیدا کی ہیں، آسمان سے پانی اتارا ہے. پھر ہم نے تمہارے لیے دنیا میں پھل فروٹ ہر چیز کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کتنے پھل ہیں، باغات ہیں، تم کھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور آگے پھر اللہ فرماتے ہیں تم میری عبادت بھی کرو. جو میں نے ساری چیزیں اللہ نے پورا تعارف کروا کے اصل میں بتایا یہ کہ پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی نعمتیں دی، ناشکری کی، اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا، جو کہ ہم تفصیل سے پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے. قوم نوح ہے، عاد ہے، سمود ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کا تذکرہ کیا کہ وہ شرک کے اندر لگ پڑی، چیزیں اللہ کی استعمال کرتے تھے اور عبادت بتوں کی کرتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر بھی کہا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، ان سے ذرا سوال کرو. اللہ تعالیٰ نے سوال کیے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے. تو آگے سے کہیں گے پیدا اللہ نے کیا ہے. بھائی پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جی یہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، ہم تو ان بزرگوں کو خوش کر دیتے ہیں، یہ ہماری فریاد آگے رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے نہیں تم اللہ کو ہی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. جتنے نبی آئے انہوں نے یہی حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دوسرے نبیوں کا، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کرو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، مومنوں کی آگے پھر اللہ تعالیٰ کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہیں. تو مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اس صورت کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرماتے ہیں، مکمل ہوتی ہے. آگے اس کے بعد صورت نور شروع ہوتی ہے. صورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احکامات، اور خاص طور پہ شروع میں جو صورت النور کے آغاز میں ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان، ان کے اوپر جو تہمت لگائی منافقوں نے، کافروں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا
پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ پاک باز تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پورا واقعہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بدکاری کی سزا اور تہمت لگانے کی سزا کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی، اس میں ہم نے کھلی آیات ہیں، احکام اتارے تاکہ تم ان کو یاد رکھو. یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، آئندہ سے ایسا کوئی کام کرے تو پھر اس کو یہ سخت سزائیں ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے. مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ایک جنگ میں گئیں اور واپسی پر وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں اور ان کا ہار گم ہو گیا. اس کو ڈھونڈتے ہوئے لیٹ ہو گئی اور قافلہ چل نکلا اور وہ پیچھے رہ گئیں. پھر ایک صحابی جو ہے وہ پیچھے جو چلے آ رہے تھے، جن کا ڈیوٹی ہے جن کے پیچھے کوئی چیز گر جائے، کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو کور کرتے ہوئے لیتے ہوئے آئیں، کوئی سامان رہ جائے. تو وہ پیچھے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ کو اور پھر ساتھ لے کر آئے. جب مدینے میں آئے تو منافقین نے اور مشرکوں نے، کافروں نے بری کہانی گھڑ لی اور تہمت لگا دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ دنوں کے بعد یہ وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کون مومن ہے پکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں یہ صورت نازل فرمائی اور پھر یہاں پر ان کا جو بدکار ہیں ان کا سزا بھی بتائی اور جو تہمت لگانے والے ہیں ان کی سزا کا بھی تذکرہ کیا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. جو بدکار مرد ہے اور جو بدکارہ عورت ہے اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. پھر ہر ایک کو کوڑے ماریں اور ان پر کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک پوری جماعت ہونی چاہیے، سب کے سامنے سزا ہونے چاہیے. یہ حدود اللہ جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے روح سے ہمیں بتا دیا کہ حد کو نافذ کرنا ہے تو سب کے سامنے، تاکہ دوسروں کو عبرت بھی ہو، آئندہ سے کوئی اس طرح کی اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرے اور پھر ان سزاؤں کے وجہ سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے. تو لہٰذا ایسے بڑے جو جرائم ہیں ان کی سزا سرعام ہونی چاہیے. جیسے پھانسی ہے سب کے سامنے. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو جی ظلم ہے. بھائی جو اس نے اتنی بڑا جرم کیا ہے، ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، بدکاری کی ہے، کسی کی عزت کو پامال کر دیا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ تاکہ وہ کل کو کسی اور کی عزت کو بھی پامال کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرم کی سخت سزا رکھی. تو اسلام یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو مارنے پہ ہے، اسلام یہ ہے کہ انسانوں کی عزت کی، مال کی، جان کی حفاظت ہو جائے. اور آج ہمارے ملک پاکستان میں اور دنیا کے اندر جو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ مجرم کو سزا نہیں دی جاتی. اگر سزا ہو جائے تو پھر جرائم ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا تذکرہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کسی پر تہمت لگا دیتا ہے تو وہ اس پر گواہ بھی دے. اگر گواہ نہیں ہے پھر اس کو سزا ہوگی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ تذکرہ بھی کیا ہے ان مومن جو مرد ہیں وہ مومن عورتوں کے لیے اور مومن عورتیں مومن مردوں کی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندے مرد، بدکار عورتوں کے لیے اور بدکار عورتیں بدکار اور گندے مردوں کے لیے ہیں. اور پاک والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں. تو لہٰذا جب بھی ہمیں تعلق خاص طور پہ نکاح کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے پاک باز نیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جب بھی تم نکاح کرو تو نکاح میں فظفر بذات الدین، دین کو دیکھا جائے. آج ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، لڑکے لڑکی کی شادی کرتے ہوئے بچے کی بعد میں پریشان ہوتے ہیں جی یہ کیا ہوا. تو لہٰذا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی حکم عدولی کریں گے تو پھر ہمیں سزا تو ملے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا اور ہمیں بتا بھی دیا. دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ کما رہا ہو، اس کا گھر ہو، اس کا فیملی اتنی ہو، ساری شرائط، یہ پڑھا ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے،
وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، باپردہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، ان سے نکاح کیا جائے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے مومنوں کو آداب سکھائے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے لیے، اپنے گھر میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر اور اطلاع کر کے اور سلام کہہ کے گھر میں داخل ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ بغیر سلام کیے گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ آج مجھے رہنے کی جگہ مل گئی۔ پھر وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو وہ کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے آج مجھے کھانا بھی مل گیا۔ اور پھر سوتے ہوئے بھی اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، باوضو ہو کر نہیں سوتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، تو فرمایا کہتا ہے آج مجھے گھر میں سونے کی جگہ بھی مل گئی، بستر بھی مل گیا۔ تو لہٰذا اللہ کا ذکر حال کر، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے آداب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی جاتے ہو تو کیا کرو، اجازت لے کر جاؤ۔ یہ آداب چھوٹی چھوٹی چیزیں آج کہا جاتا ہے اسلام جو ہے اخلاقیات اس میں ہے ہی نہیں جی۔ اسلام نے جتنی اخلاقیات کا درس دیا ہے شاید کہ کسی اور مذہب میں نہ ہو، کسی اور تہذیب میں نہ ہو۔ آج جو ہے اہل یورپ دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو تو آداب کا ہی نہیں پتہ جی، جتنے آداب اسلام نے دیے ہیں شاید کہ کسی اور دین نے۔ تو لہٰذا ہمیں علم نہیں ہے، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے نہیں، اس لیے ہمیں تو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہے، کیسے سلام لے کر، اجازت لے کے، نوک کر کے دروازے کو، پھر اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس آ جانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں یہ بڑا ہے، دروازہ 2 3 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر وہ دروازہ نہیں کھولتا ہے تو خاموشی سے واپس آ جائے، اس میں ناراضگی کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، جب تک کہ دروازے کو پیٹ کر ہم تک نہ جائیں اور باہر کوئی نہ آ جائے تب تک ہم واپس نہیں آتے ہیں اور پھر ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا آرام سے واپس آ جائیں 3 دفعہ سے زیادہ۔ اور حدیث میں تو ایک آتا ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بھی، چاہے پردہ ہے یا دروازہ کھلا بھی ہے تو جھانکنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں اور کسی نے جھانکا تو آپ نے ہاتھ میں کنگھی تھی وہی پھینک دی، کہا اس کی آنکھ پھوڑ دوں میں۔ تو کسی کے گھر میں جھانکنا اور بلا وجہ جانا اور بغیر اجازت کے، تو یہ آداب کے خلاف ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آداب گھر میں ڈال۔ اسی طرح فرمایا کہ جو غیر آباد گھر ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی جانے کے آداب بتائے ہیں کہ ایک گھر کافی دیر سے بند پڑا ہے، خالی گھر ہے، تو آپ وہاں پر بھی جائیں تو سلام کہہ کر، کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے نا یار وہ گھر خریدا ہے تو ہمیں تو وہاں پر سایہ لگ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ ڈرتے ہیں، یہ تو آسیب زدہ ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ جب بھی کسی ایسے گھر میں جائیں جو بند پڑا ہے کافی دیر سے، غیر آباد ہے، یا اپنے گھر سے بھی آپ کہیں باہر گئے تھے 2 3 ماہ کے بعد واپس آئے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ کا نام لے کر السلام علیکم کہہ کر اس گھر میں جائیں، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے گی، کوئی آپ کو ڈراؤنی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایک بہت ہی اہم چیز جو آج ہم جس فتنے میں مبتلا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ان مومنوں کو ذرا کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اور آج نگاہیں جو ہماری جو ہے نا بہت ہم سے دور ہو جائیں، ہم اس پر کنٹرول نہیں رہا، نگاہوں کا استعمال غلط اتنا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ مومن جو ہے، اللہ نے مومن مردوں کا نام لیا ہے، مومنوں سے کہہ دیں۔ اب مومن سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نظر کا غلط استعمال کرے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اسلوب دیکھیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو لہٰذا ثابت کیا ہوا نگاہ دیکھنے سے انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نگاہ کا غلط استعمال کرنا، اور پھر دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جب کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ غلط کام کرتا ہے، وہ بدکاری کی طرف جاتا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، پاکیزگی والی، گویا کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وہ پاک صاف ہے، وہ مومن ہے۔ تو جو نہیں کرتا ہے وہ ناپاک ہے اور گندا انسان ہے، تو دل کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ ان اللہ خبیر بما اللہ باخبر ہے، خبیر کا لفظ ہے، اللہ کو ساری خبر ہے، بما یصنعون جو تم کرتے ہو، وہ جو چیزیں بھی تم کرو گے وہ اللہ جانتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ پھر اللہ نے مومنات عورتوں کو بھی خطاب کیا اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا کہ مومنوں سے کہیں تو اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے عورتوں کو الگ سے حکم دیا ہے کہ اے عورتوں، مومن عورتوں، تم بھی اپنی نگاہوں کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور ازواج مطہرات کے پاس ایک نبینہ تھے، تو وہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو آپ پردے میں کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہے کہ یہ تو نبینہ ہے، اسے تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا آپ تو نبینہ نہیں ہے نا، آپ کی تو آنکھیں ہیں، یہ غیر محرم ہے، لہٰذا اس سے پردہ لازم ہے۔ تو لہٰذا مومن عورتوں کو بھی غیر محرم کو دیکھنا یہ حرام ہے، یہ منع ہے، اللہ نے الگ سے بیان کیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ پورے وہی الفاظ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی جو زینت ہے، زیب و زینت ہے، اس کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہاں جو ویسے نظر آ جانے، جیسے ہاتھ ہیں، اب ان کو چھپایا نہیں جا سکتا، ہر وقت آپ گلوز نہیں چڑھا کے رکھ سکتے، پاؤں ہیں ہر وقت ان کو سوکس پہن کر نہیں رکھ سکتے، تو اتنی سی جو چیزیں ہیں جو نظر آ جاتی ہیں ان کی خیر ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور لٹکا کر رکھیں بِخُمُرِهِنَّ اپنے جو پلو ہیں، اپنے جو نقاب ہیں جس سے پردہ کیا جاتا ہے اس کو لٹکا کر رکھیں۔ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے سامنے، اپنے خامن کے سامنے، تو اس کو ظاہر کر سکتے ہیں ان کے سامنے، تو یا اپنے والد کے سامنے۔ کون سی چیزیں ظاہر کر سکتے ہیں؟ چہرہ ہے یا ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں، تو سر کو ننگا کرنا، چہرے، آج کل تو ہمارے خواتین اکثریت الا ماشاء اللہ تو کیا ہے، چہرے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، گلے میں ہے یا گلے میں بھی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ گھر میں بھی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے خامند کے سامنے کھول سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو آپ اپنے والد کے سامنے کھول سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں آپ اپنے بیٹوں کے سامنے، تو لہٰذا ہر ایک کے سامنے آپ کا پردہ ہے۔ بیٹوں سے کچھ چیزوں کا پردہ ہے، کچھ چیزوں کا پردہ آپ کے باپوں سے ہے، تو لہٰذا ہر ایک کا جو آپ کا مقام ہے اس کے مطابق اس سے حیا کرتے ہوئے پردہ کرنا، یہ مومن عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ کن کن سے پردہ کرنا ہے۔ تو آج تو چہرے کا پردہ، اصل اللہ تعالیٰ نے ہے ہی خوبصورتی، جس کو دیکھا جاتا ہے وہ چہرہ ہے، تو لہٰذا پردہ ہی اصل چہرے کا ہے، بقیہ تو پہلے سے چھپا ہوا ہے۔ جب بھی آپ باہر جائیں مومن عورتوں کو یہ آداب سکھائیں کہ اپنا پورا نقاب کریں، سوائے آنکھوں کے کچھ چیز نہیں، بلکہ تو پہلے تو وہ ٹوپی والے برقعے جو اصل برقع ہے، سر سے پاؤں تک، عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز، عورت ڈھانپی ہوئی چیز، تو لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے پورا نصاب بیان کیا ہے کہ اس کا کیسا ہونا چاہیے پردہ، تو لہٰذا ہمیں اپنی گھروں میں ماؤں، بہن، بیٹیوں کو پورا اس صورت کو ضرور پڑھانا چاہیے۔ یہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو یہ نصاب ہے پورا مسلمان عورت کا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ پورے
بتایا ہے کون کون سے رشتے ہیں جن سے آپ نے پردے کرنے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنا بھی تعارف بھی کروایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ پھر اللہ نے مثال دی ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ ہے، پھر وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں مثالیں میں بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وہ گھر جنہوں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، وہ ان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ایسے مرد، ان کی صفات بیان کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مومن جو مرد ہے اس کو تجارت اور دوسرے کام اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے۔ آج ہم اللہ کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، اذکار چھوڑ دیتے ہیں کاموں میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں، جو مومن ہیں، ان کو یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو لہٰذا مومن وہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے، نماز سب سے پہلے، کام سارے بند ہیں، تو اللہ نے ان کی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن آنا ہے اور جہاں ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو لہٰذا وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، قیامت کی وجہ سے، اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مگر رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اور اس سورۃ النور اور جو سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کی صفات بیان کی ہیں، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آداب سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔